غلط فیصلہ کیا تو کیا اس کے بعد جوڈیشری کو ساری زندگی ہم نے برا بھلا کہنا ہے؟ کیا اگر پولیٹیشنز یہ چوری کر کر کے پیسہ ملک کا باہر لے کے جاتے ہیں تو سارے پولیٹیشنز برے ہیں؟ قائد اعظم بھی پولیٹیشن تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ ملک صرف ماضی ہوتا ہے سیکھنے کے لیے. ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے سیکھا یہ ہے کہ ملٹری کا کام گورنمنٹ چلانا نہیں ہے. مارشل لا ایک اگر جمہوریت نقصان دے رہی ہے ملک کو تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جمہوریت کی جگہ مارشل لا آ جائے. اس کا مطلب کہ جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح اگر جوڈیشری کے اندر غلط فیصلے ہو رہے ہیں یا چیف جسٹس ایک ایسا آ جائے جو کہ غلط فیصلے کرے یا ملک میں پروٹیکٹ نہ کر سکے کمزور کو طاقتور سے، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جوڈیشری کو کنڈیم کر دیں، اس کو بہتر کریں. اور اللہ کا کرم ہے جوڈیشری ہماری ایوالو کرتی گئی ہے. اسی طرح ہماری فوج بھی ایوالو کرتی گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سول ملٹری ریلیشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہتر ریلیشن ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ پاکستان کی فوج آج مکمل طور پہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے. آج ہارمنی فوج اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں. آج جو ایک گورنمنٹ، آج جو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنی منشور جو انہوں نے الیکشن میں لوگوں کے سامنے رکھا تھا اپنے منشور کے مطابق کام کر رہی ہے اور فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے. اپوزیشن والوں کی ایک تنقید یہ آتی ہے اور وہ بار بار اس کو دہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سامنے وزارت عظمیٰ عمران خان کے پاس ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، لیکن پیچھے عملی طور پر بہت افیکٹو رول کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اس تاثر کو آپ کیسے ظاہر کریں گے؟ اچھا ندیم، اس طرح ہے نا، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں. میری اسٹیٹڈ میری پارٹی کی پالیسی 20 سال سے تھی کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. میری یہ تھی کہ ہمیں اپنے بھی جو ہماری یہ جنگ ہوئی ہے وار آن ٹیرر، ہمیں یہ کبھی بھی امریکہ کی جنگ کے اندر ہمیں پڑنا نہیں چاہیے تھا. لیکن جب ہم پڑ گئے اور جب دوسرے لوگ ہمارے دشمن چھلانگ مار دیے، جب ہماری جنگ بن گئی، تو اس کے بعد جن لوگوں سے ہم نے جن سے ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کر سکتے ان سے کریں، جن سے لڑنا ان سے لڑیں. یعنی میری ساری ایک کلیئر پالیسی آئی ہے. آج پاکستانی فوج میری پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے. ہندوستان کے ساتھ میری کلیئر تھا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے، پاکستانی فوج ساتھ کھڑی تھی. جب پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا اور ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا، میں نے جب واپس کرنے کا فیصلہ، پاکستانی فوج ساتھ کھڑی تھی. کرتارپور میں پاکستانی فوج ساتھ کھڑی ہے ہندوستان کی. مجھے کوئی بتا دے کہ ایک جگہ جو میری گورنمنٹ کی پالیسی ہے پاکستانی فوج نہ کھڑی ہو. لیکن ندیم وجہ ہے اپوزیشن کا. میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں. اپوزیشن کا مسئلہ ہے کہ ان کے جو نواز شریف ہے یہ کبھی بھی ڈیموکریٹ نہیں تھا. پہلے تو ان کو پالا فوج نے، جنرل جیلانی سے شروع ہوئے، جنرل ضیاء الحق نے، ہمارے سامنے، میرے تو سامنے سب کچھ ہوا نا، کیسے اس کو ہاتھ پکڑ کے منہ پہ چوسنی لگا کے تو ایک پولیٹیشین بنایا. ایک بزنس، یہ تو پھل کے ٹوکرے ڈی سیز کے کمرے کے باہر رشوت دیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ جنرل جیلانی کے وہ سریا لگایا اس کو، اور اس طرح وہ فائنانس منسٹر ہمارے سامنے بنا ہے. اب یہ ایک دم بن گیا سپر ڈیموکریٹ. اس کا پرابلم پہلے آیا وہ اسحاق جو تھے غلام اسحاق سے، پہلے وہ پرابلم آیا. اس سے پہلے وہ جنرل آصف جنجوعہ تھے، ان سے پرابلم آیا. پھر اس کا پرابلم آیا، خود ہی اس نے سپر سیڈ کر کے جنرل مشرف کو لے آیا، اس کے ساتھ پرابلم آیا. پھر جنرل رحیل کو لے کے آیا، اس کا پرابلم. پھر جنرل انہوں نے ہی سلیکٹ کیا تھا جنرل باجوہ کو، ان سے پرابلم آیا. ان کو پرابلم آتا کیوں ہے؟ سوال تو یہ پوچھے، مجھے کیوں نہیں پرابلم ہوا، ان کو کیوں پرابلم ہے؟ مسئلہ ندیم ایک ہی ہے. یہ آتے ہیں چوری کرنے کے لیے. ہماری جو سب سے بڑی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ جو ایجنسیز ہیں ISI اور MI، خاص طور پہ ISI، یہ ورلڈ کلاس ایجنسیز ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کی چوریوں کا. اب یہ باقی سارے جو سولین ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں. نواز شریف جوڈیشری کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے، ہمارے سامنے ہے.
انہوں نے جب ایک سجاد علی شاہ جسٹس نے جب ان کو کنٹرول نہیں کر سکے تو ڈنڈوں سے حملہ کیا سپریم کورٹ کو, پھر باقی جوڈیشری کو بریف کیس انہوں نے دیے کنٹرول کرنے کے لیے. کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کو آپ ڈنڈے لے کے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو بگا دیں اور جوڈیشری آپ کے ساتھ مل جائے؟ تو ان کا پرابلم یہ تھا کہ فوج کنٹرول میں نہیں تھی, باقی جوڈیشری بھی کنٹرول میں تھی, نیب بھی کنٹرول میں تھی, باقی سارے ادارے ان کے کنٹرول میں تھے. اب یہ ان کی سب سے جو لڑائی ہوتی کیوں تھی, یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. جب ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھی ان کو یہ جمہوری بن جاتے تھے. اب ان کا پرابلم اب دیکھ لیں, یہ سارا وقت فوج کو برا بھلا کہتے ہیں. وجہ تو بتائیں کہ کہتے کیوں ہیں. میں اب پروگرام دیکھ رہا, جی مجھے وہ فوج نے آ کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو. بھئی آپ پرائم منسٹر تھے, اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی, آپ سیدھا ٹیک آن کریں ان کو. اگر آپ کو عمران خان کو یہی کال آئے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان آپ سٹیپ ڈاؤن کریں, استعفیٰ دیں, تو آپ کیا کریں گے؟ میں امیجیٹلی اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کروں. بھئی میں ملک کا پرائم منسٹر آپ سیک کریں گے انہیں؟ کس کی جرت ہے مجھے آ کے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں؟ کس کی جرت ہے مجھے کہ مجھے یہ بتائیں, جب نواز شریف کا جنرل مشرف سے ہوا وہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے جب جنرل مشرف گیا ادھر سری لنکا, جب اتنے بزدل آدمی کہ وہ جب سری لنکا گیا پیچھے سے وہ دوسرا جنرل ضیاء جو بھی تھے اس کو بلا کے کہتا میں تمہیں آرمی چیف ڈکلیئر کر دیا. اتنی بزدلی میں ہوتا. اور بعد میں جب ان کو فارغ ہو گیا تو کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کارگل کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میرے پوچھے بغیر کارگل کے اوپر کوئی آرمی چیف حملہ کرتا میں اس کو سامنے بلاتا اور میں اس کو سیک کرتا. میں اتنا بزدل کہ وہ جناب سری لنکا گیا ہوا ہے جہاز میں, تو میں نے اس کو فارغ کر کے کسی اور کو بنا دیا. اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہے, دیکھیں ندیم, ان کا پرابلم یہ اس ملک کو گورننس کرنے نہیں آتے, یہ مال بنانے آتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر وہ جسمانی طاقت نہیں ہوتی, وہ اس کی اخلاقی طاقت ہوتی ہے. اور جمہوریت چلتی ہے اخلاقی طاقت سے. جو ڈیموکریسی ہے اس میں آپ کی مورل اتھارٹی کاؤنٹ کرتی ہے. بندوقیں تو آپ کے پاس نہیں ہوتی, وہ تو فوج کے پاس ہے. ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی رہتی نہیں ہے. پہلے یہ آپ کو بھول گئے ہیں کہ جب ان کو 2/3 ملے تو امیر المومنین بننے کی کوشش کی. یہ کیوں ان کو, مجھے کیوں نہیں امیر المومنین بننے کی کوشش کرنا؟ یہ کیوں ایک دم امیر المومنین؟ کیونکہ سارے اداروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ ان کا مقصد, جو مرضی میں بادشاہ سلاوت ملک میں کروں, میں رائے کے سارے یہ اتنی بڑی اسٹیٹ, میرے سے کوئی پوچھے نہ کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. ہدایبہ پیپر مل کے نام پہ میں اربوں روپیہ بار بھجوا دوں, فیک نام پہ لے کے آؤں, مجھے کوئی نہ پوچھے. یہ تو اصل مسئلہ دیکھیں, یہ ان کا ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں. ڈیموکریسی کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ جواب دہ ہے, یہ جواب ہی نہیں دینا چاہتے. سر یہاں ایک اور سوال ابھرتا ہے, سول ملٹری ریلیشنز ہماری ہسٹری بڑی عجیب و غریب ہے. جنرل کیانی جی ایس کیو کے اندر بیٹھ کے سیکرٹریز کی میٹنگ چیئر کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ امریکہ جا رہے تھے اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے تو وہ جو ورکنگ پیپر تھا اس کے اوپر جنرل کیانی نے ورکنگ کی تھی. گورنمنٹ کی انکیپیسٹی کا بھی ایشو تھا اور ٹرسٹ فیکٹر بھی لیک کرتا تھا. ہو از دی باس نو, آپ باس ہیں یا جنرل باجوہ باس ہیں؟ ندیم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فوج ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے. میں اگر پرائم منسٹر ہوں, میرا کام ہے, میرا کام ہے گورننس چلانا. مجھے جدھر بھی کسی ادارے کی ضرورت پڑے گی اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے, میں اس کو استعمال کروں گا. جو سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں ساری دنیا کے اندر, ملٹری کا اس کے اندر سب سے بڑا سے ہوتا ہے. اب یہ جو افغانستان کی لڑائی ہے, آپ اوباماز وار پڑھ لیں, کتاب ہے وڈ ورڈ کی, اس کے اندر وہ اوباما بیٹھا ہوا جنرلز کے ساتھ. اوباما کہتا ہے کہ میں نے نکلنا ہے افغانستان سے کیونکہ مجھے نہیں نظر آ رہا آپ جیت رہے ہیں. وہ آگے سے جنرلز اس کو کنونس کر دیتے ہیں کہ جی اگر آپ یہاں سے نکل گئے تو وہ نیو یارک میں لڑائی ہوگی, اگر آپ یہاں سے نکل گئے آپ کو کہیں گے آپ فیل ہو گئے جنگ میں. تو اوباما جنرلز کی بات سن کے پھنس جاتا ہے افغانستان میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدھر سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں ساری دنیا میں فوج اس کے اندر, کیونکہ ان کی انگریس ہوتی ہے, ان کے پاس ایجنسی ہوتی ہے, آپ لیتے ہیں, فائنل اتھارٹی آپ ہیں. یہ پلیز ایک بات سمجھیں, فوج کا کام, اب مثلا اب ہندوستان کے کشمیر کے افیئرز ہیں, ساری جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے وہ فوج کی ہے.
جس طرح فورن آفس ہوتا ہے, جو ہماری ڈپلومیٹک جتنے بھی دنیا کے اندر ڈپلومیسی ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنل میرج جو میموری ہے وہ فورن آفس میں ہے. تو میں کبھی بھی کسی سے کوئی بھی ملک اگر میں نے جانا ہو اس سے پہلے مجھے فورن آفس پوری بریفنگ دیتا ہے کہ یہ پچھلے 10 سال میں ایسے 20 سال پہلے یہ ہمارے یہ تعلقات. اسی طرح جدھر سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں ادھر, کیونکہ افغانستان ایک سیکیورٹی ایشو بنا ہوا تھا, اب اللہ کا کرم ہے کہ اب ہم صحیح طرف جا رہے ہیں, تو ادھر فوج سے سب سے زیادہ رائے لیا جاتی ہے. ہندوستان کا ایشو سیکیورٹی ایشوز بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ہندوستان یہاں دہشت گردی کرتا ہے, بلوچستان میں کرتا ہے, کراچی میں کرتا ہے, ہمیں پتہ ہے وہ سپانسر کرتے ہیں ٹیررسٹ. تو اس لیے فوج کی آپ کو اوپینین لینی پڑے گی. لیکن کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے امن کرنا ہے, ہم نے امن پاکستان میں لے کے آنا تاکہ ہم اپنی معاشیت کو اٹھا سکیں, تو فوج نے پوری طرح مجھے سپورٹ کیا. اب میں یہ بڑا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ بڑی ڈینجرس گیم ہو رہی ہے, یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے یہ بہت ایک خطرناک پاکستان کی کے خلاف گیم کھیل رہا ہے. یہی الطاف حسین نے کھیلی تھی. ان کے پیچھے 100% میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے. اس میں کس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو؟ ہمارے دشمنوں کا. کون بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر جو ہندوستان لابی کو اپنا بڑا ڈیموکریٹ بن رہا ہے پاکستان کی فکر میں؟ حسین حقانی. وہ وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ پوری کیمپین چلاتا ہے وہاں باہر بیٹھ کے. یہاں جو بیچارے نادان لبرلز بنے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی جی ہم فوج کے اگینسٹ ہیں. میں ان کو کہتا ہوں خدا کے واسطے آنکھیں کھولو اپنی. لیبیا سے شروع ہو, سیریا جاؤ, عراق کا دیکھو کیا حال ہوا, افغانستان کا دیکھیں کیا حال ہوا, یمن میں کیا ہو رہا ہے. یار یہ ساری مسلمان دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے, ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اگر آج ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک کے, میں آج آپ کو رائٹنگ میں دینا 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. ہندوستان کے تھنک ٹینکس باقاعدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے. ہمیں جو آج ہم بچے ہوئے ہیں ہماری فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ جو کیمپین پوری چلا رہے ہیں فوج کو ذلیل کرنے کا, کمزور کرنے کا, انٹرنیشنلی کیمپین چلاتے ہیں. میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا آدمی ہوں جو 5 جگہ سے الیکشن جیتا ہوں, 3 صوبوں سے الیکشن جیتا ہوں. میں وہ آدمی ہوں جو کسی فوج کی نرسری میں نہیں پلا تھا جس طرح نواز شریف پلا تھا یا ذوالفقار علی بھٹو. ایک سیولین تھا, باقی سارے جنرل سے ایوب خان کی کیبنٹ میں. میں تو اپنے پیر پہ 22 سال سٹرگل کر کے آیا ہوں. میں پبلک کو موبلائز کر کے آج یہاں پہنچا ہوں. کوئی پاکستان میں ایسے نہیں آیا. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے فوج سے. میری تو فوج کووڈ میں جب کرونا کے اندر مسئلہ آیا ہمیں پوری, کیونکہ ان کی اس وقت ہوا کیا, یہ جو لوگوں نے کیا ہے یہ ملک میں, یہ جو سو کالڈ ڈیموکریٹ چوری کرتے ہوئے سارے انہوں نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دیے. ندیم آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے اندر پیناما ٹرائل میں جسٹس کھوسا نے سپریم کورٹ میں کہا کہ سارے پاکستان کے ادارے تباہ ہو گئے, مفلوج ہو گئے. تو ہمارے پاس ایک ادارہ تو بچا ہوا ہے جو اس وقت انٹیکٹ ہے, اور وہ ہے فوج. تو فوج سے ہم پوری مدد لیتے ہیں. ہم نے کورونا کے دوران پوری مدد لی. اللہ کا کرم ہے کہ آج جو دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ پاکستانی فوج کی آرگنائزیشن تھی. ہم نے ان سے پوری مدد لی. جس طرح ہم نے یہ ٹڈی کے اوپر مدد لی, جس طرح جب کراچی میں نالے صاحب, اگر وہ نہ میں این ڈی اے میں کو بھیجتا اور نہ فوج پوری موبلائز ہوتی وہاں تو اس سے زیادہ پانی آ جانا تھا. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ایک ڈیموکریٹک پاکستان کا وہ ڈیموکریٹ ہوں جو کسی نرسری میں نہیں پلا, اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے زیرو سے شروع کر کے محنت کر کے یہاں پہنچا ہوں. مجھے تو کوئی فوج سے پرابلم نہیں ہے. میرے لیے تو وہ ایسٹ ہے فوج. خان صاحب ایک یہاں بہت بڑا سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ آرمی چیف میٹنگ کر رہے ہیں اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ گلگت بلتستان کے اوپر. کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, پولیٹیکل میٹر ہے, جہاں پرائم منسٹر لیڈ رول میں ہونے چاہیے. آرمی کی انپٹ لیں, ساتھ آرمی چیف بیٹھے ہوں, اپوزیشن کے ساتھ آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے تو کریں, لیکن آپ کی وہاں پریزنس نہ ہونا بذات خود سوالات کو جنم دیتی ہے. اس پہ کوئی بات نہیں. دیکھیں ندیم, آپ تھے اس میٹنگ میں, بلائے گئے تھے, یا بعض تاثر لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان بلائے نہیں تھے؟ میرے سے پوچھ کے جنرل باجوہ نے میٹنگ کی. اس میٹنگ کا ایک مقصد تھا. دیکھیں یہ جو گلگت بلتستان کے اندر ہندوستان پورا ایکٹیو ہوا ہے, کیونکہ یہ سی پیک کی بھی روٹ ہے. اوپر سے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ
اور ہے بھی مسئلہ نا, ان کو گلگت بلتستان کا سٹیٹس ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہوں, تو وہ ایک لمبو کے اندر ہے اور اس کا استعمال کر رہا تھا ہندوستان. جنرل باجوہ نے ساری پارٹیز کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بتایا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آگے ایک سیکیورٹی ایشو اٹھا رہا ہے ہمارا دشمن. سو سیکیورٹی ایشو تھا. میرے سے پوچھ کے انہوں نے میٹنگ کی. اگر آپ خود کرتے تو لیڈ رول میں زیادہ اچھا نہیں رہتا؟ کیونکہ ان کا زیادہ ضروری تھا ان کی طرف سے آنا کہ یہ سیکیورٹی پرابلمز آگے کیا ہونے والے ہیں. اس میں تو دیکھیں جدھر بھی سیکیورٹی ایشو آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ فوج جا کے ایکسپلین کرے. فوج کے پاس جس طرح میں نے ورڈ استعمال کیا انسٹیٹیوشنل میموری ہے, وہ باقاعدہ ڈیٹ سے بتا سکتے ہیں. ہمارے جو سولین ادارے ہیں ان کے پاس اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ایک صوبہ بنا دیا جائے, یا آپ ذاتی طور پر سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جو پروویژنل ہم نے فیصلہ کیا پروویژنلی اس کو صوبہ کا سٹیٹس دیں, کیونکہ وہاں ایک فیلنگ چلی گئی ہے ڈیپریویشن کی. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں پاکستان کے شہریہ نہیں ہیں, کیونکہ ان کا ہم نے سٹیٹس ایک لمبو میں رکھا ہوا ہے اور اس کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. اس کو یہ جو ہندوستان کوشش کر رہا ہے, ہندوستان کس وقت کوشش کیا کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اندر انتشار پھیلائے, شیعہ سنی کی لڑائی کروائے. یہ ہمیں پہلے 3 مہینے سے پتا تھا کہ انہوں نے شیعہ سنی کے اندر پورا انتشار کرنے کی کوشش کی. پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کروائیں, اسیسینیٹ کروائیں. وہ اللہ کا شکر ہے ہماری ایجنسی سے پکڑ لیا صحیح ٹائم پہ. یہاں اسلام آباد میں 2 دہشت گرد گروپس پکڑے. سر یہاں سپیچ ہوگی بعض ایشوز پہ, مجھے سوال بہت آپ سے جاننا چاہوں گا اس پہ لہدا سے کہ یہاں سپیچ ہوگی کیپٹل کے اندر, ہمیں پرو ایکٹیولی ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے. سوری میں پہلے آپ کو پہلے میں یہ کلیئر کر دوں. دیکھیں یہ ہندوستان کی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے, کبھی بھی اتنی اینٹی پاکستان حکومت آئی نہیں ہے ہندوستان میں. اور جو ہم نے شروع میں ان سے دوستی کی کوشش کی, ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں دوستی کی. اور مجھے تو ہندوستان میں لوگ جانتے ہیں, میں ہندوستان کو سب سے بہتر جانتا ہوں. مجھے نہ سمجھ آیا پھر یہ نظریاتی طور پہ پاکستان کے وجود کے خلاف ہے, اور اس لیے ہمیں ان سے بہت بڑا خطرہ ہے. تو جو بھی اس وقت ہماری فوج کو اٹیک کر رہا ہے, اس کو کمزور کر رہا ہے, یہ جو نواز شریف کر رہا ہے, یہ اتنا بڑا فتنہ کر رہا ہے. پہلے تو مجھے اس کے اوپر غصہ یہ ہے کہ یہ اتنے بے شرمی سے جھوٹ بول کے گیا. ہمیں بتایا جا رہا ہے جی یہ پتہ نہیں کسی وقت بھی مر سکتا ہے, اس کو اتنی بیماریاں ہیں, اس کو یہ پلیٹلیٹس اتنے گر گئے ہیں. ہم کیبنٹ میں 6 گھنٹے ہم نے میٹنگ کی. ساروں نے کہا کہ اس کا ماضی سب پتا تھا. یہی گیا تھا مشرف سے ڈاکیومنٹ اور سعودی عربیہ سے سائن کر کے سعودی عربیہ 6 سال کہتا رہا میں نے کوئی سائن نہیں کیا. جب وہ سعودی عربیہ کا وہاں سے شہزادی نے آ کے وہ ڈاکیومنٹ دکھا دی. کوئی ان کو شرم نہیں ہے جھوٹ بولنے میں. اور وہاں جا کے ہندوستان کی اب گیم کھیل رہا ہے, بیٹھ کے پاکستان کو اٹیک کر رہا ہے. اس کو 100% پیچھے سے بیکنگ مل رہی ہے. بڑا بزدل آدمی ہے یہ, اس کے بغیر یہ کچھ کر نہیں سکتا. اور وہاں بیٹھ کے صرف اور صرف اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اپنا پیسہ بچانے کے لیے یہ جو مرضی کرے گا, پاکستان کو دو پہ لگائے گا. یہ دوسرا الطاف حسین بن گیا. وزیر اعظم صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ان کو ایک ایک کو جیلوں میں ڈالوں گا قانون توڑے. استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ استعفیٰ ان کے کہنے پہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان چوروں کی بلیک میل میں آ کے میں کہوں گا کہ میں اچھا جی استعفیٰ دے رہا ہوں. زبیر صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف کے اوپر, مجھے اگر آج کوئی کہے کہ آپ کو اپنی پاور بچانی ہے یا آپ نے NRO دینا ہے, میں کہتا ہوں میں پاور چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, میں ان کو NRO نہیں دوں. کچھ ایسا ہوا آرمی چیف نے